نیتن یاہو نے دھمکی دی تھی کہ وہ نہ صرف غزہ میں مکمل قبضہ کر لے گا بلکہ مغربی کنارے پہ بھی اپنا تسلط قائم کرے گا. تو نیتن یاہو کی کابینہ نے اس منصوبے کی منظوری بھی دے رکھی تھی، لیکن ان کا یہ شیطانی منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اور مجھے یقین ہے جو لوگ اس منصوبے پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں انہوں نے ٹرمپ کے نکات کو شاید پڑھا ہی نہیں ہے. یہ دو ریاستی حل کے عین مطابق ہے. اگر دنیا اسرائیل کو ایک آزاد و خود مختار ملک تسلیم کرتی ہے تو پھر اسے فلسطین کی آزادی و خود مختاری کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. پاکستان ہمیشہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اور جو لوگ جذباتی تقریریں اور ویلاگز کر کے دو ریاستی حل کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایسے تجزیہ کار عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دو ریاستی حل کی حمایت کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ فلسطین کو اس کی گم ہوتی ہوئی شناخت واپس دلانا ہے. دو ریاستی حل جو ہے اسرائیل کو یہ یاد کراتا ہے کہ تم اس سرزمین پہ قابض ہو اور اس کے اصل وارث جو ہیں وہ فلسطینی ہیں اور تم زور زبردستی اس پہ قبضہ نہیں جما سکتے. دو ریاستی حل کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں کی علیحدہ علیحدہ شناخت برقرار رہے گی. تو پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں امن کا ضامن بنتا دیکھ کر مودی ڈر گیا. میں نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ مودی ستمبر یا اکتوبر میں دوبارہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ شیطان مودی نے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. بھارتی پنجاب میں فوج کی اضافی نفری آ گئی ہے اور یہ اضافی نفری نہ صرف بارڈر پہ تعینات ہوگی بلکہ شہروں کے اندر بھی معمور ہوگی. میں آپ کو بھارتی پنجاب کے پولیس چیف کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ سنواتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اجیت دیول کو اب یہ خوف ستارا ہے کہ اس نے جو آگ آزاد کشمیر میں رچائی ہے وہ اس کی تپش جو ہے مشرقی پنجاب تک نہ پہنچ جائے. ڈی آئی جی ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਭੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے بارڈر پہ یہ اضافی نفری کیوں تعینات کی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بھارت نے سرحدی علاقوں کی نگرانی کے لیے مقامی طور پہ نینو ڈرونز تیار کیے ہیں جو سائز میں چھوٹے اور بے آواز ہیں. ان کے علاوہ ایک آٹومیٹک اینٹی ڈرون گن بھی تیار کی گئی ہے جو خود کار طریقے سے ڈرونز کو شناخت کرتی ہے اور پھر اسے نشانہ بنانے کی بھی کوشش کرتی ہے. تو بھارتی سینا نے کل امبالہ چھاونی میں اپنے ان ہتھیاروں کی نمائش کی. آپ پہلے بھارتی سینا کے اس افسر کی گفتگو سن لیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہتھیار پاکستانی بارڈر پہ کیوں منتقل کیے جا رہے ہیں. سنیں ذرا. ہم نے جو فیوز بنایا ہے، جو آرمی نے فیوز بنایا ہے، یہ ایک الیکٹرانک فیوز ہے. یہ الیکٹرانک فیوز کسی بھی کنونشنل ایمونیشن میں لگا کے فائر کیا جا سکتا ہے، ڈرون سے ڈراپ کیا جا سکتا ہے. یدی آپ دیکھیں تو ایک پورشن ہے اس کا 51 mm موٹار یعنی یہ، اور دوسرا پورشن بام 81 mm موٹار پہ لگا کے فائر کیا جا سکتا ہے. اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس امن منصوبے کو تسلیم کر لیا جبکہ پاکستان، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، اردن، ترکی اور انڈونیشیا نے بھی اس کا خیر مقدم کیا. جی اب حماس کی کورٹ میں ہے بال. عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں موجود حماس کے رہنماؤں نے قطر میں موجود اپنی قیادت کو حتمی فیصلے کا اختیار دے دیا کہ آپ ٹرمپ پلان کے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہوگا. تو اگرچہ حماس نے ٹرمپ کی 21 نکات کو قبول کر لیا تو پھر اگلے 72 گھنٹوں پر ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا فوری طور پہ، آپ سمجھیں. اور اس کے تحت سب سے پہلے فریقین ایک دوسرے کے یرغمالیوں کو اور قیدیوں کو رہا کریں گے. وہی اقدام ایک گڈ ول جسچر ہوگا اور اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. پھر تو میں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے دانشور اور سیاسی تجزیہ کار ٹرمپ کے ان 20-21 نکات پہ تنقید کر رہے ہیں. سب سے زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ اس بات پر اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے خود ہی بیٹھ کر ایک منصوبہ طے کر لیا اور اس میں فلسطینیوں کی رائے بھی نہیں پوچھی گئی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطینی اتھارٹی اس میں آن بورڈ ہے اور اس کے علاوہ وہ فلسطینی تنظیمیں اور اہم سیاسی لوگ جو پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں ان کی رائے بھی اس میں شامل ہے. جہاں تک بات ہے حماس کی تو ان کی رضامندی کے بغیر یہ منصوبہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو فرض کریں کہ حماس اس منصوبے کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر غزہ میں حالات جوں کے تو رہیں گے.
اسرائیل یوں ہی وہاں پہ قتل و غارت کرتا رہے گا اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر حماس ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہو جائے تو پھر فلسطینیوں کو بتدریج غزہ اور مغربی کنارے پہ حکومت کا حق مل جائے گا. ٹرمپ کے ان 20 نکات میں جس نقطے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انٹرنیشنل پیس بورڈ. یعنی اس کے سربراہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہوں گے اور اس بورڈ کے اراکین میں کون سے دوسرے ممالک کو شامل کیا جائے گا اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اس انٹرنیشنل پیس بورڈ کے اہم پلیئر ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ پہلے پرائم منسٹر ہوں وہاں کے, آپ یہ سمجھ لیں بس. ابھی تک ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کوئی واضح اعلان تو نہیں کیا گیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ غزہ میں ٹرمپ کے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے بطور نگران وزیر اعظم کام کریں گے. تعمیر نو کا سارا عمل ان کی نگرانی میں ہوگا. غزہ میں ٹیکنوکریٹس کی جو غیر سیاسی حکومت بنے گی وہ عوامی خدمت اور میونسپلٹیز کو روزانہ چلانے کی ذمہ دار ہوں گے. باقی امور انٹرنیشنل پیس بورڈ دیکھے گا اور یہ ادارہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک کا تعین کرے گا اور اس وقت تک فنڈز کو سنبھالے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنا اصلاحی پروگرام مکمل نہیں کر لیتی.